ایک بات بتاؤ سوچنے والی، سب جانتے ہیں، دل سے سنو گے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی روح خوش ہو جائے گی جو کہنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہو نا کہ مردوں پہ نماز نہیں ہے۔ آپ کو کب تک نماز پڑھنا ہے؟ جب تک زندہ ہو۔ مرنے کے بعد ہمیں مردوں پہ نماز ہے، مردوں پہ روزہ رکھنا ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ نماز ہی لے لو، کیا مردوں پہ نماز فرض ہے؟ کیا مردے نماز پڑھتے ہیں؟ آ جاؤ گہرائی میں۔ جب اسلام میں مردوں پہ نماز ہی نہیں ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام نماز پڑھنے آئے کیوں؟ 1.25 کم و بیش 1.25 انبیاء کرام کا نماز کی جماعت میں آ کر نماز پڑھنا دلیل ہے اب بھی زندہ ہے۔ اور جب نبیوں کی جماعت میں سارے نبی زندہ ہیں تو ان نبیوں کا امام بھی زندہ ہے۔ تو بولو احمد رضا کی بولی میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، نعش مبارک رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر اور تمام صحابہ کرام حواس باختہ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر یہ فرما رہے کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، گردن اتار دوں گا اس کی۔ سمجھا رہے ارے وہ جیسے موسیٰ گئے تھے کوہ طور کے اوپر، پھر واپس آ گئے تھے، ایسے ہی آپ کہیں گئے ہیں اور تشریف لے آئیں گے، وہ بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام چپ چاپ سن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے اور دیکھا کہ یہ غلط بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو بکر ایک صحابی، حضرت عمر ان کی بات نہیں ماننے سے غلط بول رہے ہیں وہ، اس لیے کہ نبی کو موت آنی تھی، موت آ چکی۔ حضرت عمر غلط بول رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، غلط بول رہے ہو تم، بیٹھو۔ صحابہ یہ بولے نہیں بیٹھتا میں، کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ یہ بولے نہیں بیٹھتا میں۔ وہ جلالی صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حواس قابو میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے، فتشہد ابو بکر، حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا حضرت ابو بکر معاملے کو کیسا سنبھالا ہے دیکھو۔ فرمایا سنو اما بعد، اے لوگوں سنو، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ میں ایک عجیب و غریب استدلال کرنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنو تب سمجھ میں آئے گا، پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ مرے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا۔ تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ یہ آئے کہا بیٹھ جاؤ، غلط بول رہے ہو تم، بیٹھو، نہیں بیٹھ رہے۔ کہہ رہے ہیں فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کان کھول کر کے کہ محمد مر چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، یہ ہے توحید، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اللہ توحید کی بات آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہے اہل حدیث کی خصوصیت، سمجھتے ہیں آپ؟ اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنے والی ہے۔ نقطہ دیکھو، نقطہ یہ ہے کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ جی یعنی نبی مر نہیں سکتے، ایسا کچھ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی حضرت ابو بکر آ کر کے یہ بول رہے ہیں، ان کو بولنا تھا غلط بول رہے ہو تم، ایسا نہیں ایسا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، یہ عبادت کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو موقع محل ہی نہیں تھا۔ ارے وہ کہہ رہے مرے نہیں، تو یہ ثابت کرنا تھا کہ مر چکے ہیں وہ، یہ عبادت کہاں سے آ گئی؟ عبادت کا حوالہ کیوں ہے؟ فمن کان منکم یعبد محمدا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا۔ دیکھیے یہ محل نہیں ہے عبادت کا، لفظ عبادت استعمال کریں تو محمد مر چکے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنی۔ کیوں؟
اس لیے کہ جو یہ سمجھے کہ رسول کو موت نہیں آتی وہ اسے اللہ کی صفت حی میں شریک کر رہا ہے، یہی تو شرک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس نقطے کو صدیق اکبر نے جس طرح سمجھا ہے، ہمارے بڑے بڑے مفتیان کو نقطہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ جی یہ ہے صحابہ کرام کی خصوصیت، نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، عبادت کس کی ہوتی ہے؟ الہ کی ہوتی ہے۔ اگر رسول کو مان لیا جائے کہ مرے نہیں تو اللہ بھی تو مرنے والا نہیں ہے، تو گویا کہ رسول بھی نہیں مرنے والے، اللہ کو موت نہیں آنے، تو اب یہ دونوں شریک ہوئی، صفت حی میں شریک کرنا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نقطہ حضرت صدیق اکبر نے بتایا، نہیں تو یہاں عبادت کے حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے آیت پیش کی، دیکھو یہاں آیت بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثبوت کے طور پر آیت پیش کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابی بھی کوئی بات کہے تو اپنی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کوئی دلیل پیش کرے، تب معتبر ہے۔ جی پہرے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ارے جیسے اور رسول تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، تیسے یہ بھی ایک رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی موت آ گئی، تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت تلاوت کی فحین تلاہا ابو بکر نے جب یہ آیت تلاوت کی تو ایسا لگا لوگوں نے اس کو لیا اس طریقے سے جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ فلم اسمع بشرا من الناس اللہ، وہاں جتنے لوگ تھے، جس آدمی کو دیکھو یہی آیت پڑھ رہا ہے، یہی آیت پڑھ رہا ہے، یہی آیت پڑھ رہا ہے، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل۔ کیا بات ہے! میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس حدیث کی شرح کر سکوں۔ ٹائم ختم ہو گیا تو ختم کریں، جی ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کسی نے پوچھا ہے عقیدہ حیاتی اور مماتی واضح دلائل سے فرما دیں۔ اور بھائی اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات ملی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کا اس جسد اطہر سے تعلق بھی ہے، جو قبر مبارک میں جسد ہے، کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، آپ کی بیویوں نے عدت گزاری ہے، آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہوئی ہے، موت واقع ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون، انہوں نے بھی مرنا ہے، تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی۔ تو قرآن نے بتایا